الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. کہو بے شک، سب کہو بے شک. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. انتہائی قابل صد احترام و تکریم حضرات علماء کرام، طلباء اعظام اور سٹیج پر تشریف فرما کثیر تعداد میں میرے مشائخ اور اشاعت التوحید و سنہ کے مرکزی اور صوبائی قائدین، مجھے حکم ہوا ہے کہ نہایت مختصر وقت کے اندر چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان قدسی الاصل شخصیات کے بارے میں چند باتیں پیش کروں کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں دین، کلمہ اور اسلام پہنچا ہے. جو شخصیات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے عینی شاہدین ہیں، وہ شخصیات جنہوں نے قرآن مجید کے نزول کا زمانہ دیکھا تھا، وہ شخصیات کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں کلمہ اسلام پڑھا تھا، اور ان شخصیات کا نام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے. آپ کی توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے؟ بڑے ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہوئے ہو، دیر سس سس خوندے ناسی آئے. زمان خیال سرا دیر سکینت تاسو باندے رانی زلیگی اور دیر سکون و آرام تاسو باندے رانا زلیگی. توجہ دا ستاسو؟ چاہ توجہ دا لاسونا اچھت کہے؟ ٹولو توجہ دا مختصر وقت دے ہوتا اس تپا دا عذاب پدا سے دے مڑو اور دے قبرستان پا ماحول کے بیان نشم کولے لوگوں دے وزماغ آرتا توجہ ساتا ہے. سیدہ جزاکم اللہ. جماعت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین مجھ سے قبل حضرت والد محترم انہوں نے آپ کے سامنے ایک روایت کی طرف اشارہ کیا. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جماعت صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے لیے منتخب کیا تھا، نبوت کی نصرت کے لیے منتخب کیا تھا. اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں سے اپنے
اپنے خاتم النبیین رسول بنانے کے لیے، حبیب اللہ بنانے کے لیے، رسول اللہ بنانے کے لیے پوری کائنات میں نظر انتخاب ڈالی تو مکہ میں وہ در یتیم آمنہ کے لال کو منتخب کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے اور صحابیت کے لیے پوری دنیا پہ نظر ڈالی تو جماعت صحابہ کو منتخب کیا ہے۔ پوری دنیا میں چنے ہوئے لوگ تھے، پوری دنیا میں منتخب شدہ لوگ تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی مجلس کے اندر بھیجے ہوئے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے اعلان رسالت فرمایا تھا تو اعلان رسالت فرمانے کے بعد آپ پر ایمان لانے والے کون تھے؟ اونچی آواز سے کون تھے؟ آپ پر ایمان لا کر کے کلمہ پڑھنے والے کون تھے؟ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے آپ سے باتیں کرنے والے کون تھے؟ آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ کر کے جن نظروں نے محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا تھا ان لوگوں کو کون کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے اپنے باپ پیغمبر کی وجہ سے چھوڑا وہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنا خاندان پیغمبر کے لیے چھوڑا وہ کون تھے؟ جنہوں نے مکہ پیغمبر کے لیے چھوڑا وہ کون تھے؟ جنہوں نے پتھر کھائے پیغمبر کا کلمہ نہیں چھوڑا تھا وہ کون تھے؟ جنہوں نے شعب ابی طالب کے اندر پیغمبر کے ساتھ 3 سال کا عرصہ گزارا تھا وہ کون تھے؟ اونچی آواز سے وہ کون تھے؟ جنہوں نے پتے کھا کر کے محمد الرسول اللہ کے کلمے کو نہیں چھوڑا تھا وہ کون تھے؟ جنہوں نے کوئلے کے اوپر لیٹ کر کے محمد الرسول اللہ کے کلمے کو دوام بخشا تھا وہ کون تھے؟ اور پنج پیریوں بتاؤ وہ کون تھے؟ اور پیغمبر کی توحید کے علمبرداروں بتاؤ وہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا پیغمبر کے لیے وہ کون تھے؟ جنہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا پیغمبر کے لیے وہ کون تھے؟ جنہوں نے پتھر کھا کر کے اپنے سینوں پر پتھر کی سلے رکھوا کر کے پیغمبر کے کلمے کو پوری دنیا میں چھوڑ دیا، پیغمبر کے کلمے کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا تھا، بتاؤ وہ کون تھے؟ کون تھے؟ اونچی آواز سے وہ کون تھے؟ جنہوں نے مدینہ کے اندر پیغمبر کا ساتھ دیا وہ کون تھے؟ جنہوں نے مکہ کے اندر پیغمبر کا ساتھ دیا وہ کون تھے؟ جنہوں نے احد کے اندر پیغمبر کا ساتھ دیا تھا وہ کون تھے؟ جنہوں نے بدر کے اندر پیغمبر کا ساتھ دیا تھا وہ کون تھے؟ جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ خیبر میں دیا تھا وہ کون تھے؟ جنہوں نے جانوں پر کھیل کر کے پیغمبر کے ساتھ دیا تھا، جو عشیرہ میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو بدر میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو احد میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو حنین میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو تبوک میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو عشیرہ میں پیغمبر کے ساتھ تھے، جو فتح مکہ کے اندر پیغمبر کے ساتھ تھے، بتاؤ وہ کون تھے؟ اونچی آواز سے وہ کون تھے؟ میرے محترم بھائیوں، بات صرف یہی تک نہیں ہے، بات صرف مدینہ اور مکہ کی گلیوں کی نہیں ہے، بات صرف عربستان کے ریتیلے صحراؤں کی نہیں ہے، بلکہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو بیچا نہیں ہوگا۔ مجھے بتاؤ نا وہ کون تھے کہ جو چلتے تو مکہ کی دھرتی پر تھے لیکن ان کے پاؤں کی آہٹ کی آواز عرش اللہ تک پہنچتی تھی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جو چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہوتے تھے لیکن ان کے لیے اللہ کی رضا کے اعلانات عرشوں پہ ہوتے تھے، جو چلتے تو مکہ کی گلیوں میں ہوتے تھے لیکن پیغمبر ان کے جنت کے محلات عرش معلیٰ پہ دیکھ کے آتے تھے؟ بتاؤ وہ کون تھے؟ کون تھے؟ بات صرف یہی تک رک نہیں جاتی، پھر میں نے اللہ کے قرآن کو کھولا، پھر میں نے اللہ کے قرآن کو کھولا تو قرآن نے بھی مدح سرائی شروع کر دی۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے ھدی للمتقین، تو وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، جن کے لیے اللہ کے قرآن نے اعلان کیا کہ یہ پکے متقی ہیں۔ یہ کون تھے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ کون تھے؟
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. کون تھے؟ فعلم ما فی قلوبہم. کون تھے؟ فانزل السکینۃ علیہم. کون تھے؟ محمد الرسول اللہ کی رسالت کا دعویٰ کرنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے شہادت کے طور پہ ذکر کر دیا والذین معہ کو ذکر کیا ہے، یہ کون تھے؟ اشداء علی الکفار کون تھے؟ رحماء بینہم کون تھے؟ تراہم رکعا سجدا کون تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کون تھے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ کون تھے؟ اونچی آواز سے کون تھے؟ اے توحیدیو اونچی آواز سے کون تھے؟ یہ قادسیہ کا میدان ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ قادسیہ کا میدان ہے. 90,000 کا مسلمانوں کا لشکر کافروں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے جا رہا ہے. رستے میں انتہائی اشارے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں ہے. رستے میں کافروں نے نوجوان لڑکیاں کھڑی کر دی، حسن و شباب کھڑا کر دیا. انہوں نے سمجھا کہ یہ محمد کے صحابہ آئیں گے، ان لڑکیوں کے اندر مشغول ہو جائیں گے اور ان سے جہاد کا خیال چھوٹ جائے گا، ان کے دلوں سے خیال جہاد کا نکل جائے گا، یہ ان کے اندر مشغول ہو جائیں گے، ہم ان سے جان چھڑا دیں گے. توجہ ہے آپ کی؟ ہے توجہ؟ اب مجبوراً مجھے کچھ کہنا پڑ رہا ہے. رستے میں جب وہ نوجوان لڑکیاں کھڑی ہیں، انہوں نے بازار حسن سجایا ہوا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے تمام صحابہ اکرام کو ٹھہرنے کا حکم دے دیا. 90,000 کی تعداد میں صحابہ اکرام کا یہ لشکر جا رہا ہے. صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو نہیں بتایا کہ دشمن نے تمہارے خلاف کون سی چال چلی ہے. سعد بن ابی وقاص نے نہیں بتایا کہ دشمن نے کون سی سازش تیار کی ہے. صرف اتنا بتا دیا کہ محمد کے صحابہ یاد رکھو، اللہ نے اپنے قرآن میں مومنین کو کہا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. مومنوں سے کہیے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. یہ لفظ کہا، پھر صحابہ اکرام سے کہا کہ چلے جاؤ. محمد کے صحابہ آگے چلے جاتے ہیں. حیرانگی کا عالم ہے. اس طرف بھی نوجوان لڑکیاں، اس طرف بھی نوجوان لڑکیاں، ادھر بھی حسن کھڑا، ادھر بھی حسن کھڑا، ادھر بھی بازار حسن، ادھر بھی بازار حسن. ادھر سے بھی حسن و ادا کی آوازیں ہیں، ادھر سے بھی حسن و ادا کی آوازیں ہیں. لیکن میں نے تاریخ کو اٹھایا، تاریخ سے میں نے پوچھا 90,000 صحابہ اکرام کا یہ قافلہ ان نوجوان لڑکیوں کے درمیان سے گزر جاتا ہے. تاریخ چیخ چیخ کے بتاتی ہے کہ کسی صحابی نے کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر کے اوپر نہیں دیکھا. کسی بھی صحابی نے نگاہ اٹھا کر کے کسی لڑکی کی طرف نہیں دیکھا. اب میں اپنے ذوق کی بات کہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ او بنگلہ دیش والوں، آپ کی توجہ ہے؟ وہ جو افریقہ کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ کی توجہ ہے؟ سب کی ہے. اب میں اپنے ذوق کی بات کہنے لگا ہوں. وہ صحابہ اکرام کا لشکر گزر جانے کے بعد وہ لڑکی ایک دوسرے سے سوال کرتی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں بتاؤ انہوں نے ہمیں کیوں نہیں دیکھا. ان کی نظریں نہیں تھی، ان کی بصیرت نہیں تھی، ان کی آنکھیں نہیں تھی، ان کا شوق نہیں تھا، ان کی جوانی نہیں تھی. تو ان میں جو ان کی سردار لڑکی تھی، بڑی ہوشیار لڑکی تھی، وہ ایک اوپر جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اپنی ہم نوا لڑکیوں سے خطاب کرتی ہے، او میری ہم نوا لڑکیوں،
تم کہتی ہو کہ ان کی بصیرت نہیں تھی، تو میں کہتی ہوں ان کی بصیرت تھی۔ تم کہتی ہو ان کا شباب نہیں تھا، میں کہتی ہوں ان کا شباب بھی تھا۔ تم کہتی ہو جوانی نہیں تھی، میں کہتی ہوں جوانی کامل ہے۔ تم کہتی ہو نظریں نہیں تھی، میں کہتی ہوں نظریں کامل ہے۔ تم کہتی ہو بصارت نہیں ہے، میں کہتی ہوں بصارت کامل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا؟ تو وہ نوجوان لڑکی جواب میں کہتی ہے یہ وہ نوجوان ہے جنہوں نے محمد کریم کا وہ سہاگ والا چہرہ دیکھا ہے۔ پہلے ان کے سامنے محمد جیسا حسین چہرہ لا کر کے پیش کر دو، پھر ان سے سوال کر دو کہ اوپر دیکھو۔ پھر ان سے سوال کر دو کہ اوپر دیکھو۔ میں نے یہ عنوان اٹھایا ہوا ہے، توجہ ہے آپ کی، میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ جو میں نے عنوان اٹھایا ہوا ہے، اس عنوان کے بے تاج بادشاہ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ ذرا نعرے لگا کر کے ان کا استقبال کیجئے۔ تکبیر! علامہ عطا اللہ بندیالوی، علامہ عطا اللہ بندیالوی، اکابرین اشاعت التوحید والسنہ۔ اب آخری باتیں ہیں، میرے ساتھ چلیے، مجھے جواب دیجئے۔ قرآن کریم نے جن کے ترانے گائے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ جو قرآن مجید کے اندر 750 آیات اللہ رب العزت نے جن کی مدح کے اندر اتاری ہے، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ ان کی آواز سے اس جماعت کا نام کیا ہے؟ پیغمبر نے تو مکہ کے اندر نبوت کا اعلان کیا تھا۔ آج پنج پیر کے اندر پیغمبر کی نبوت گونج رہی ہے، پیغمبر کی نبوت کی شان گونج رہی ہے۔ یہ ہمارے اوپر صدقہ کرنے والے کون ہیں؟ ان کی آواز سے کون ہے؟ پیغمبر کا مشن لے کر کے بدر و احد کے اندر مر مٹنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا مشن لے کر کے روم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا مشن لے کر کے ایران تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا مشن لے کر کے افغانستان کے پہاڑوں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا مشن لے کر کے فارس کے محلات تک پہنچانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کا مشن لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ کون ہے؟ اونچی آواز سے۔ اور آخر میں اپنی جماعت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مقصد چند ایک عنوانات کو اٹھا کر کے ان کے اوپر بحث کرنا ہے۔ نہیں بابا، نہیں۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مشن انبیاء والا مشن ہے، اور انبیاء کا مشن پورے دین اور اسلام کے لیے محیط مشن ہوا کرتا تھا۔ جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مشن جہاں پر اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے، جہاں پر رسول اللہ کی رسالت کو بیان کرنا ہے، وہیں پر ختم نبوت کی چوکھٹ پر پہرے داری کرنا بھی ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا، اور دفاع اصحاب رسول کے میدان کے اندر جانوں پر کھیل کر کے ان کے دفاع، ان کی عظمت کا دفاع کرنا بھی الحمدللہ ہمارے اکابرین کا شیوا ہے۔ آخر میں بس یہی کہتا ہوں، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ اندھیرے مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ کبھی شرک کی شکل میں اندھیرے تھے، کبھی بدعات کی شکل میں اندھیرے تھے، کبھی رفض کی شکل میں اندھیرے تھے، کبھی قادیانیت کی شکل میں اندھیرے ہوا کرتے تھے۔ آج مختلف شکلوں کے اندر اور بھی اندھیرے نکلے ہوئے ہیں۔ کہنا چاہتا ہوں، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا؟ مایوس تو نہیں ہے، طلوع سحر سے ہم اللہ پاک عمل کی توفیق بخشے۔ Da kondisi